بکھر میں بیٹے کے ہاتھوں قتل ہونے والی ماں کے آخری الفاظ نے دلوں کو رلا دیا۔ بکھر نامہ نگار کے مطابق بیٹے نے معمولی جھگڑے میں ماں پر کلہاڑی سے وار کر کے حملہ کیا۔ ماں کا جھگڑا آخر کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ ماں کبھی بھی بیٹے کو تکلیف، نقصان نہیں دینا چاہتی۔ ظاہر ہے ماں جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، اصرار کر رہی ہوتی ہے، وہ اولاد کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے، اسے نقصان سے بچانا چاہتی ہے، لیکن اولاد کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ بیٹے نے اپنی جنم دینے والی ماں کو ہی کلہاڑی سے مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ دوسری طرف ماں کو دیکھیں کہ شدید زخمی حالت میں جب اس کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، تڑپتی اور سسکتی والدہ نے مرتے وقت جو آخری الفاظ ادا کیے، اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ دیکھیں، باوجود اس کے جسم پر جا بجا کلہاڑے کے وار ہیں، گوشت کٹا پھٹا ہے، جسم لہو لہان ہے، لیکن روح پر، ماں کے دل پر جو بیٹے کے ہاتھوں کے حملے ہیں اور وہ ضربے ہیں، ماں کی روح تو اسی وقت مر جاتی ہے جب اولاد کے منہ سے گالم گلوچ کوئی سخت بات سنتی ہے۔ ماں تو اسی وقت مر گئی جب بیٹے کو اپنے اوپر وار کرتے دیکھا۔ اس کے باوجود بیٹے کو بچانے کے لیے سسکتی، بلکتی، تڑپتی والدہ موقع پر موجود لوگوں کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹے کے اس اقدام پر اسے کچھ نہ کہا جائے، میں نے اسے معاف کیا، بلکہ فکر اتنی کہ مرتے ہوئے بھی اولاد کے، بیٹے کے، اور بلکہ قاتل بیٹے کے کھانے پینے کی فکر ہے۔ کہتی ہے میرا بیٹا جذباتی ہے، اسے وقت پر کھانا پینا دیتے رہنا، اسے بولنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کسی ماں کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں جس نے جنم دیا۔ ماں کے اس مرتبے پر دنیا کا کوئی فرد نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو اللہ نے مخلوق میں حسن سلوک کا اول حقدار ماں کو ہی ٹھہرایا، حتیٰ کہ ماں کا رتبہ باپ سے بھی 3 گنا بڑھایا۔ سوال یہ ہے کہ بیٹوں کو اس مقام پر کون لایا؟ صرف یہ ایک کہانی یا ایک خبر یا کوئی ایک واقعہ نہیں، یہ اس وقت ایز اے نیشن ہماری پوری قوم کا المیہ ہے۔ ہمارے بچوں کی ذہنی حالت اب یہی ہوتی جا رہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کسی ماں کی تو جسمانی موت ہو جاتی ہے اور باقی روز روح پر حملے سہتے، روتے، تڑپتے زندگی گزارتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اولاد کو، خاص طور پر بیٹوں کو، اس مقام پر آخر کس نے کھڑا کیا ہے؟ کون لایا ہے؟ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو گھر کے اندر سے باپ جب بچوں کے سامنے ماں کو اہمیت نہیں دیتا، ماں کو بے عزت کرتا ہے، اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، جب بچپن سے ہی بچے اس سب کو دیکھتے اور سہتے آئے ہیں، پھر وہ ماں تو کیا، آنے والی ماؤں کو بھی نہیں چھوڑتے، یعنی نہ اپنی ماں کو نہ اپنے بچوں کی ماں کو، کیونکہ ان کے ذہن بس اس سب کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور اسے معمول کی بات سمجھتے ہیں۔ مردانگی اور پہلا حق، اور پھر گھر کے باہر سے انٹرنیٹ کے اثرات، ویڈیو گیمز جو بچوں کو مشتعل، ایگریسو بنا دیتی ہے، بچوں کے جذبات کو آگ لگا دیتی ہے، اور یہ بات صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ماں ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں، لیکن وہ سب اسی کے ساتھ ہیں: پیرنٹنگ گیپ، کمیونیکیشن گیپ اور ایسی سب چیزیں۔ یہ بیسیکلی اس کی بنیاد یہی 2 باتیں ہیں: ویڈیو گیمز کے اثرات اور باپ کا رویہ۔ انٹرنیٹ ایڈکشن، ویڈیو کی عادت بچوں کو چھڑوانے کے لیے بھی باپ ہی تریاق ہے، باپ ہی علاج ہے۔ باپ کا وقت دینا، باپ کا بچوں کی ماں کو عزت دینا، یہ وہ چیز ہے کہ باپ کی غیر موجودگی میں بھی بچوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس کے لیے عمل شرط ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، جو باپ بچوں کی ماں کو عزت دیتے ہیں، بچوں کی ماں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی اولاد ان کی بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور جہاں ددیال یا باپ اپنے عیوب چھپانے کے لیے، اپنی کمی کوتاہی پہ پردے ڈالنے کے لیے بچوں کی ماں کا بچوں کے سامنے گلہ کرتے ہیں، یہ ان کے اندر ایسا زہر بھرتا ہے کہ جس سے پھر پورا معاشرہ پھٹتا اور جلتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی لپیٹ میں وہ خود آتے ہیں۔ اس بنا پر پیرنٹس کے ذاتی جتنے بھی اختلافات ہوں، اللہ کے لیے بچوں کو استعمال نہ کریں۔ رب نے عزت و مرتبہ دیا ہے،
جب آپ اس کو عزت و مرتبہ نہیں دیتے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ نے ماں کا مقام باپ سے 3 گنا بڑھایا اور باپ کا مقام ماں کے فوری بعد ہی رکھا۔ اس بنا پر باپ ماں کے حقوق کا محافظ اور ماں باپ کے حقوق کی، اس کی عزت و اکرام کی محافظ ہو تو بچے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت رکھنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔